السلام علیکم ناظرین، قرآن ایک سمندر ہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں سمندر میں غوطہ لگاؤں اور وہاں سے کچھ موتی نکال کر آپ کی جھولی میں ڈال دوں۔ تو میں آپ کو بتلانے والی ہوں کہ قرآن اور صاحب قرآن میں فرق ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن یہ دو علیحدہ علیحدہ موضوع ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ دونوں ایک ہیں تو اس میں کلام نہیں ہے کہ قرآن بھی وہی ہے اور صاحب قرآن بھی وہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ قرآن علم ہے، نبی عمل ہے۔ قرآن متین ہے، نبی تشریح ہے۔ قرآن اجمال ہے، نبی تفصیل ہے۔ قرآن کتاب میں اللہ کا کلام ہے، محمد چلتا پھرتا کلام ہے۔ قرآن بے مثال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جس پیغمبر پہ اترا وہ پیغمبر بھی بے مثال ہے۔ قرآن لا زوال ہے، جس نبی پہ اترا وہ نبی بھی لا زوال ہے۔ قرآن کو پڑھ کر کوئی تھکتا نہیں ہے، محمد کو دیکھ کر کوئی تھکتا نہیں ہے۔ قرآن پڑھتے جاؤ، دنیا میں جتنی کتابیں پڑھتے ہو، ایم اے کی کتاب ہے، بی اے کی کتاب ہے اور اسی طرح پرائمری کا نصاب ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ تیسری جماعت کی کتاب میں نے پڑھی ہوئی ہے، ایک آدمی کہتا ہے نہیں حضور کی سیرت کی کتاب پڑھو، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ جغرافیہ کی کتاب پڑھو، تیسرا کہتا ہے کہ نہیں میں تاریخ اسلام پڑھتا ہوں، چوتھا کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو یہ کتاب پڑھ رکھی ہے۔ ایک کتاب کو تو پڑھتا ہے، دوسری مرتبہ تیرا جی نہیں چاہتا، دو مرتبہ پڑھتا ہے، تیسری دفعہ اسے لائبریری میں بند کر دیتا ہے، تو لائبریری میں جاتا ہے، کرایہ خرچ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایک کتاب چاہیے۔ جب پڑھ لیتا ہے اس کو واپس کر دیتا ہے، وہ کتاب دوبارہ نہیں پڑھتا۔ تیرا جی نہیں چاہتا، دنیا کی کوئی کتاب دوبارہ تو نہیں پڑھتا، لیکن ایک ہی ایسی کتاب ہے جس کا پہلی مرتبہ بھی وہی مزہ ہے، دوسری مرتبہ بھی وہی مزہ ہے، تیسری مرتبہ بھی وہی مزہ ہے، اور 40 مرتبہ پڑھے پھر بھی وہی مزہ ہے۔ ایک رات میں پڑھ لے وہی مزہ ہے، ساری رات پڑھے مزہ وہی ہے، اور سارا دن پڑھے مزہ وہی ہے۔ تراویح سے تو مزہ وہی، نفلوں میں سنے تو مزہ وہی، ممبر پر سنے تو مزہ وہی ہے، اور تسبیح میں سنے تو مزہ وہی ہے۔ قاری پڑھے تو مزہ وہی ہے، حافظ پڑھے تو مزہ وہی ہے۔ قرآن پڑھتا جا، مزے میں کوئی تبدیلی نہیں۔ 40 مرتبہ بھی پڑھے گا تو عرش سے خدا بولے گا کہ دنیا کی کسی کتاب پر اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ثواب اس کتاب پر ہے۔ ایک پوری کتاب پڑھے کوئی ثواب نہیں، قرآن کا ایک لفظ پڑھے گا۔ غور سے سنیں، قرآن کا ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے اور 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ یہ تو پڑھنے والے کی بات ہے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں تو قرآن نہیں پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے تجھے تب بھی ثواب ہے، قرآن دیکھتا ہے تجھے تب بھی ثواب ہے۔ جو بچہ قرآن پڑھتا ہے تو اس بچے کو سینے سے لگا تجھے تب بھی ثواب ہے، اس بچے سے محبت کرے گا تجھے تب بھی ثواب ہے۔ تو بچے کو بھی چھوڑ دے، جس ٹپائی پہ قرآن رکھا ہے ٹپائی بنا کر تو بچے کو دے دے گا تجھے تب بھی ثواب ہے، تو غلاف بنائے گا تجھے تب بھی ثواب ہے۔ ارے قرآن مسجد میں پڑھا جاتا ہے، تو مسجد میں قرآن سننے کے لیے گلی میں کھڑا ہو جاتا ہے تب بھی ثواب ہے۔ قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے اور سننا بھی ثواب ہے۔ قرآن ایک لا ریب کتاب ہے، قرآن کھولو۔ قرآن نے سب سے پہلے یہ کہا کہ لوگوں مجھے پڑھتے ہو، میں بتاؤ میں کون ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا تعارف پوچھنے سے پہلے مجھ سے پوچھو کہ میری حیثیت کیا ہے۔ یہ قرآن کے جملے ہیں، یہ قرآن کہتا ہے میری حیثیت پوچھو مجھ سے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا قرآن پڑھ جاؤ، بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو بدل دیا گیا تھا، بعد میں پتہ چلے کہ اسے تو شرابیوں نے لکھا تھا، بعد میں پتہ چلے کہ اس کا تو سارا حصہ بدل دیا گیا، اس کا سارا حصہ بدل دیا گیا، بعد میں پتہ چلے کہ اس کے تو کئی حصے نکال دیے گئے۔ اس لیے 114 سورتوں میں جو پہلی سورت ہے، پہلا لفظ ہے الف لام میم۔ پڑھنے کے بعد قرآن اپنی حیثیت کے متعین کرتا ہے تاکہ پہلے میری حیثیت کو پڑھ کر پھر آگے چل، تاکہ شک کوئی باقی نہ رہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب
किताब। और अलिफ लाम मीम क्या है? अलिफ क्या है, लाम क्या है, मीम क्या है? इस पर तुम गौर नहीं करते हो। अलिफ से अल्लाह है, अल्लाह ने फरमाया मैं भेज रहा हूँ। लाम से जिब्रील है, जिब्रील ने कहा मैं ला रहा हूँ। मीम से मोहम्मद है, मोहम्मद कहते हैं मेरे सीने पे उतरा है। मैं और आप मिलकर आज कुरान की बातें करेंगे, क्योंकि कुरान से बड़ी कोई बात नहीं। अलिफ अल्लाह, लाम जिब्रील, मीम मोहम्मद। अलिफ लाम मीम कोड वर्ड है, शॉर्ट है पॉइंट। खुदा ने कोड वर्ड अपनी किताब के पहले सफ़े पर लिखा। क्यों लिखा? ताकि रावी का पता भी चल जाए, भेजने वाले का भी पता चल जाए, जिसके पास भेजा गया उसका भी पता चल जाए। और क्या कहा? अलिफ लाम मीम। अगर शक शताब में करना है तो अलिफ में कर, अगर शक शताब में करना है तो लाम में कर, अगर शक शताब में करना है तो मीम पे शक कर। अलिफ पे शक करेगा दहरिया बन जाएगा, अलिफ पे शक करेगा दहरिया बन जाएगा, लाम पे शक करेगा काफिर बन जाएगा, मीम पे शक करेगा मोहम्मद का मुनकिर बन जाएगा। तो तीन शुकूक से गुजरकर शक आगे बढ़ेगा। जब शक आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर कुरान जैसी बेमिसाल किताब कोई नहीं। अलिफ लाम मीम ये एक लफ्ज है, इस लफ्ज पर सैकड़ों किताबें लिखी गई है, इस पर बड़ी तहकीक की गई है। एक आदमी कहता है ये जो बंद है, खुदा न खास्ता दरिया का पानी टूट गया, बंद के पास आ गया है, बंद टूटने वाला है। ये आदमी चौक में खड़ा होकर कहता है लोग ये नहीं देखते कि ये आदमी सच्चा है, ये आदमी झूठा है। लोग रस्सियां उठाते हैं, बंद की तरफ भाग जाते हैं, क्योंकि एक आदमी ने कहा बंद टूट गया है, पानी शहर की तरफ आ गया। एक आम आदमी के कहने पर यकीन करता है और अलिफ लाम मीम पे यकीन नहीं करता। ये वाक़या हुआ इब्ने हशाम ने कहा, ये वाक़या शाह वली का अल्लाह का वाक़या किताब में है, शक नहीं करता। पीराने पीर का वाक़या किताब में है, शक नहीं करता। पीराने पीर का जिक्र हदीस में नहीं, तारीख ने बताया, इसमें शक नहीं करता। बाबा फरीदुद्दीन गंज शुक्र का जिक्र कुरान में नहीं है, सिर्फ तारीख में है, इसमें तो कोई शक नहीं करता। पीरों का जिक्र तारीख में हो, शक कोई नहीं। औलिया का जिक्र तारीख में हो, शक कोई नहीं। बुजुर्गों का तारीफ में हो, शक कोई नहीं। जिस तारीफ को तूने लिखा है इसमें कोई शक नहीं। जिस अलिफ को खुदा ने भेजा है इसमें शक करता है। अलिफ है, लाम है, मीम है। मुझे कहने दे कि अल्लाह ने मुझ मोहम्मद और अपने दरमियान वास्ता जिब्रील का क्यों रखा? इसलिए रखा है कि जिब्रील फरिश्तों का सरदार है, और कुरान ने खुद कहा है जो शख्स जिब्रील का दुश्मन है वो मोहम्मद मेरा भी दुश्मन है, मेरा भी दुश्मन है। अल्लाह ने कितनी वजाहत के साथ फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। इस किताब में कोई शक नहीं। और भी बड़ी किताबें आई, किसी किताब का आगाज इस बात से नहीं हुआ कि इसमें कोई शक नहीं। जितनी भी बड़ी किताबें आई, मैट्रिक का निसाब है, बीए का निसाब है, एमए का निसाब है, दुनिया की किताबें हैं, कोई किताब दिखाओ जिस किताब का आगाज इस बात से हुआ हो कि इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि शक पूरी किताब पढ़कर आदमी को पढ़ सकता है। लेकिन खुदा ने पूरी किताब का निचोड़ लफ्जों में लिखा है, अलिफ में, लाम में, मीम में। कह दिया रावी अल्लाह है, रावी जिब्रील है, रावी मोहम्मद है। अल्लाह से सच्चा कोई नहीं, जिब्रील अलैहिस्सलाम से सच्चा कोई नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा कोई नहीं। भेजने वाला तेरा खालिक हो, लाने वाला फरिश्तों का सरदार हो, और जिस पर उतरे वो नबियों का सरदार हो। अब झूठा किसको कहेगा? खुदा को कहेगा या जिब्रील को कहेगा या मोहम्मद को कहेगा? जब खुदा सच्चा, जिब्रील अलैहिस्सलाम सच्चे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा, तो फिर मुझे कहने दे जो किताब खुदा ने भेजी, जिब्रील के हाथ से भेजी, मोहम्मद के सीने पे उतारी, वो सच्ची है ला शक। इसलिए कुरान ने कहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इसमें कोई शक नहीं। ये
آغاز کیوں کیا؟ خدا کو پتا تھا کہ پورا قرآن صحابہ کی شان میں ہے، اس کو جھٹلایا جائے گا، اس کو جھوٹا کہا جائے گا، اس کو برا کہا جائے گا، اس کو شرابیوں کی کتاب کہا جائے گا، اس کو زیر و زبر میں تبدیلی کے لیے کہا جائے گا۔ میں آج عرش پہ فیصلہ کر کے دنیا میں اتاروں کہ اے لوگوں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس طرح مجھ میں شک نہیں، جبریل میں شک نہیں، محمد میں شک نہیں، اسی طرح اس کتاب میں شک نہیں۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ عیسائیوں کو قرآن نے کیا چیلنج کیا ہے۔ اگر آپ کو معلومات چاہیے تو ہمارے چینل پیغام سیرت کو دیکھتے رہیے اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ انہیں یہ معلومات حاصل ہو، اور ہمیں لائک سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک اگلی ویڈیو پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔